ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عادل ملک، آپ کا میزبان. اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے ساتھ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم بنا وقت ضائع کیے کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میرا یہ سوال ہے. ہم نے 7 ایئر پالیسی پر ہیومن رائٹ پر کیس کیا تھا. ہم یہاں پہ اوور اسٹے ہیں اور میرے بچوں کی عمر ہے 9.5 اور 6.5 سال کے، جبکہ ہمیں یہاں پہ 7.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں. ہمارا کیس ریفیوزل کے بعد ہائی کورٹ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. سر، میرے وکیل نے بتایا کہ اب 7 ایئر پالیسی میں بھی ایکسیپشنل لوگوں کو دے رہے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو ریفیوز بھی کر رہے ہیں. سر، اگر ہائی کورٹ سے بھی خدا نہ خواستہ نہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا چانس ہے، اور اگر چانس ہائی کورٹ سے نہ ہوتی ہے تو وہ کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے، اگر تو آپ کا کیس ابھی ہائی کورٹ پہ پینڈنگ ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہوم آفس کے جو سلسٹرز ہیں وہ پرپوز کریں گے، وہ اپنا ڈیسیجن دوبارہ ریکنسیڈر کریں گے اور وہاں پہ وہ دوبارہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں، مگر آپ کو اپیل کا رائٹ دیں انڈر سیکشن 10. تو اگر تو وہ اپیل کا رائٹ دیتے پھر آپ کورٹ میں جا سکتی ہے. وہاں پہ پھر ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر، سیکشن 55 کی بیسس کے اوپر، پیراگراف 276 AD کے اوپر جج کو اپنے گراؤنڈز وغیرہ بتا سکتی ہے. اس کے بعد جج ڈیسیجن کرے گا. تو فی الحال آپ پیشنٹلی ویٹ کرتے رہے، دیکھیں ہائی کورٹ سے کیا ڈیسیجن آتا ہے. جیسے کوئی ڈیسیجن آتا ہے یا پھر موسٹلی آپ کو اپیل کا رائٹ دیتے ہیں تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کر لیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا کہ ہمارا جو کیس ہے ابھی جو ہے نا ادھر میں ہے فرسٹ ایئر ٹریبونل میں. ٹھیک. تو ابھی جو کیس تھا نا، مطلب وہ تو تھا اس کا فرسٹ ایئر پہ ہم نے کیا تھا. ٹھیک. تو لیکن ابھی 10 سال بھی پورے ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو ہم نے دوبارہ اس کو نا جو اپنا جس نے پہلے ڈیسیژن دیا جس کیس پر کرنے اس کو لکھا ہے اپنا. ٹھیک. کہ مطلب اس کو اسٹیٹمنٹ دی ہے جو وہ ون اسٹاپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بھیجی ہے. تقریباً 1 مہینہ ہو گیا لیکن ابھی تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا. اس کا تو وہ اس کا کتنا ٹائم لیتے ہیں جواب دینے میں، یا وہ انتظار کریں گے کہ ہیرنگ ڈیٹ آئے تو اس پہ دیں؟ ٹھیک. اور آپ کی اپیل کیا پروسیس ہوگا یہ پوچھنا تھا. آپ کو ڈیٹ ابھی ملی ہے ہیرنگ کی نہیں ملی؟ نہیں ابھی تو نہیں آئی نہیں ادھر سے کورٹ سے بھی ڈیٹ. اور کورٹ کو پیمنٹ کر دی تھی آپ نے؟ ہاں جی. ٹھیک. اور یہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کون سی ہوئی تھی؟ اسٹوڈنٹ ایکسٹینشن ہوئی تھی؟ یہ 30 ایئر 1 کا تھا نا. اچھا. تو وہ ادھر ہم نے پہلے اس پہ کی اپیل ہو گئی تھی نا فرسٹ ایئر سے. ٹھیک. تو جب اوپر گئے تھے انہوں نے جو اس کے خلاف اپیل کر دی تھی نا ہوم آفس نے، تو یہ چلے گئے تھے ادھر اپر ٹریبونل میں. ٹھیک. تو انہوں نے پھر ان کو واپس کیا کہ ابھی آپ اس کو ریویو کریں ڈیسیجن کو. لیکن ہم نے اس کو اس وقت جب ہم گئے تھے نا اپر ٹریبونل میں، تو اس وقت ابھی کوئی 10 دن رہتے تھے 10 سال ہونے میں. ہم نے لکھ دیا تھا کہ ہمارا مطلب رائٹ ہے ابھی 10 سال کا. تو انہوں نے اس پہ ڈیسیجن نہیں کیا، انہوں نے کہا واپس کر دیا نا اس کے بعد. اچھا. یہ ابھی وہی ڈیسیجن کریں گے اس کا جو فرسٹ ایئر ٹریبونل ہے وہ. فرسٹ ایئر میں. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کی مجھے پوری بات سمجھ نہیں آ پائی. تو بہرحال اگر تو آپ کی اپیل پینڈنگ ہے اور فرسٹ ایئر ٹریبونل میں ابھی کیس آپ کا چل رہا ہے تو تھوڑے عرصے میں وہ آپ کو ہیئرنگ ڈیٹ دیں گے. جب ہیئرنگ ڈیٹ دیں گے وہاں پہ جا کے آپ کورٹ میں ان پرسن ون اسٹاپ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے ٹائر 1 جرنل کی ایکسٹینشن اپلائی کی تھی، ابھی آپ اس بیسس پہ فائٹ نہیں کرنا چاہتے، ابھی آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے، آپ کے 10 سال ادھر لیگل کمپلیٹ ہو گئے. تو وہاں پہ پھر جو جج ہوگا وہ آپ کی اپیل کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک الاؤ کر کے میٹر دوبارہ ہوم آفس کو بھیجے گا کہ ہوم آفس والے آپ کو 10 سال کی بیسس کے اوپر کنسیڈر کریں اور وہاں پہ پھر ہوم آفس والے ایک نیا ڈیسیجن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو ادھر 10 ایئرز ہو گئے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے 10 ایئر کی بیس پہ اپلائی کیا تھا اور مجھے ادھر لیگلی 8 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ FLRO ڈالا تھا. ٹھیک. تو ان کو انڈیفینٹ مل گیا لیکن مجھے نہیں مل سکا تو اپیل پہ گیا ہے. ٹھیک. اور آپ کے بچے؟ تو اب میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے بچے نہیں ہیں اور ہم نے بچے شو نہیں کیے تھے. تو اب ہم نے رجسٹریشن اپلائی کی ہوئی ہے بچوں کی. تو میری شادی ادھر ہوئی تھی 5 ایئرز ہو گئے ہیں شادی کو، رجسٹر ادھر کرائی تھی. تو اب میں انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جی، ابھی آپ انڈیفینٹ کے لیے تو نہیں اپلائی کر سکتی.
تو بہرحال آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوگی, آپ کی اپیل پینڈنگ ہے, تھوڑے عرصے تک آپ کو اپیل کی ہیئرنگ ڈیٹ ملے گی, تب تک امید ہے کہ جو آپ کے بچے ہوں گے ان کی نیشنلٹی اپروو ہو جائے گی. تو کورٹ میں جائیں گے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر جج آپ کی اپیل الاؤ کرے گا اور آپ کو 2.5 سال کی 2.5 ایئرس کی ڈسکریشنری ملے گی. مین وائل جب آپ کے 10 سال یہاں پہ لیگل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس گراؤنڈس کے اوپر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں 2003 میں یو کے میں آیا تھا اور مجھے 10 سال ہو گئے ہیں یو کے میں. لیکن 2007 میں ایک کریڈٹ کارڈ نان پیمنٹ کی وجہ سے میرا CCJ میں میرا نام آ گیا تھا. تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ لانگ ریزیڈنسی مجھے اپلائی کرنی ہے 10 ایئرس کے اوپر. تو اس ابھی میں نے دیکھا ہے کہ میرا نام اس میں سے کیونکہ 2007 میں آیا تھا تو وہ نام اب ہٹ گیا ہے. تو کیا یہ میری اپلیکیشن پہ وہ اس کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی میں ابھی اسپانسرشپ ویزا پہ ہوں Tier 2 جنرل پہ. کیا اگر میں لانگ ریزیڈنسی اپلائی کرتا ہوں تو اگر وہ ریفیوز ہو جاتی ہے تو اس ویزا پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو وہ جو آپ کی کاؤنٹی کورٹ سے ججمنٹ تھی 2007 میں, تو وہ سول ججمنٹ تھی, وہ کوئی کرمنل افیئرس نہیں تھا, نہ ہی کوئی کرمنل کنوکشن تھی. تو اس کا آپ کی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کے اوپر کسی قسم کا افیکٹ نہیں پڑ سکتا. تو جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اگر تو موصول کسی بنیاد کی بیسس کے اوپر آپ کی لانگ ریزیڈنسی کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے, اس کا آپ کے جو کرنٹ Tier 2 جنرل کا ویزا اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا, وہ اسی طرح برقرار رہے گا. جب وہ موصول آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں گے, وہ نوٹس ایشو کریں گے, آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ کن گراؤنڈس کے اوپر وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ پھر انڈر سیکشن 82 آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا جائے گا. تو بہرحال اگر آپ کے 10 سال لیگل کمپلیٹ ہو گئے تھے, کوئی گیپ وغیرہ نہیں ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے 2 سال پہلے فیملی کے ساتھ, میری بچی تھی اور بیوی تھی, ہم نے اسائلم کیس ڈالا تھا. تو 2 سال تک ہمیں کوئی جواب ریسیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی اس ویک میں ہمیں ایک بیکٹ ہاؤس والوں کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ابھی وہاں پر اسٹل وہی پرابلمز ہیں یا کچھ ہیں تو ہمیں آپ ریٹرن میں اسٹیٹمنٹ دیں. ٹھیک ہے. تو 4 سال ویسے ہمیں یہاں پر آئے ہوئے ہو گئے, میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کیا, یعنی کہ لیٹر جو انہوں نے لکھا ہمیں ریٹرن میں بھیجیں جی کہ اگر ابھی بھی وہاں پر آپ کے ساتھ اسٹل کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتائیں, تو اس کا کیا ہو سکتا ہے, اور پہلے آپ نے اپلیکیشن کون سی, لیکن ابھی تک انہوں نے نہ ریفیوز کیا نہ کوئی, یعنی کہ 2 سال سے کوئی جواب نہیں دیا. اپلیکیشن کون سی دی تھی آپ نے 2 سال پہلے؟ یہ سر یہ اسائلم کی ڈالی تھی میں نے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جی, آپ نے کوئی ویلڈ اپلیکیشن نہیں بھیجی, نہ ہی ابھی آپ کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے, کیونکہ 2003 کے بعد رولز وغیرہ چینج ہو گئے تھے. اسائلم تو آپ بائی پوسٹ جمع کرا ہی نہیں سکتے. اسائلم کے تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ہوم آفس فون کرنا پڑتا ہے, انٹرویو کی ڈیٹ لینی پڑتی ہے, وہاں پہ اسکریننگ انٹرویو ہوتا ہے, اس کے بعد پھر سبسٹینٹیو انٹرویو ہوتا ہے, پھر آپ کا کیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو 2 سال سے آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں پینڈنگ, تو اسائلم بائی پوسٹ ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال ابھی فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو اپنے سارے سرکمسٹانسز بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ادھر اسائلم آپ کے لیے بہتر آپشن ہے یا پھر ہیومن رائٹس کے گراؤنڈس پہ آپ اپلیکیشن جمع کرائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو. جی فرمائیے. ہاں جی, میں 3 سال پہلے یہاں پہ آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزا میں, میری وائف. ٹھیک. تو ہم نے ویزا ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن لگائی تھی. ٹھیک. اس کے بعد گھر پہ امیگریشن کی ریٹ ہوئی تھی, میں اور میری وائف اکیلے پائے گئے. اچھا. اس کی وجہ سے میں کام کے سلسلے میں کہیں بار تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ آپ 2 بار ریڈ ہوئی آپ کے گھر پہ, دونوں بار ہی آپ اکیلے پائے گئے, ویزا ریفیوز کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے اپیل ڈالی ہے, 6 منتھ ہو گیا, ابھی تک کوئی ڈیٹ وغیرہ بھی نہیں آئی ہے. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہ کافی انیوژل بات ہے کہ 6 ماہ میں آپ کو ڈیٹ نہیں ملی, کیونکہ موسٹ اپیلز میں 3 مہینے کے اندر آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے. تو پہلے تو آپ کسی اچھے سے وکیل سے رابطہ کریں یا پھر کورٹ سے رابطہ کریں, دیکھیں کہ ادھر آپ کی اپیل ڈلی بھی ہے یا نہیں. تو اگر ڈلی ہے تو کورٹ سے پوچھیں کہ اتنی زیادہ دیر کیوں لگ رہی ہے, کیونکہ 99% اپیلز میں 3 ماہ کے اندر ڈیٹ آ جاتی ہے. تو بہرحال اگر آپ کی ڈیٹ آتی ہے پھر آپ کورٹ میں جائیں گے, وائف کو جانا پڑے گا, وہاں پہ جج آپ دونوں سے دیکھے گا, سوال وغیرہ کچھ پوچھے گا. اگر تو امیگریشن جج سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ آپ کا جینوئن ریلیشن شپ ہے اور آپ دونوں ساتھ رہ رہے, تو پھر آپ کی اپیل الاؤ ہو جائے گی اور
امیگریشن جج ہوم آفس کو ڈائریکشن بھیجے گا کہ آپ کی وائف کو اسٹوڈنٹ ویزا ایشو ہونا چاہیے اور آپ کو ڈپینڈنٹ ویزا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فیصل بات کر رہا ہوں. میرا 2 کوشچن ہے جی. مجھے ٹائر 1 کی بیس میں نا انٹرنیٹ ملا ہوا ہے اور میں ود فیملی پہ ہوں یہاں پہ, اور اس اپریل کی 1 کو میں نے نا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا میں 28 ڈیز پہلے اپلائی کر سکتا ہوں, اور نمبر 2 یہ کوشچن ہے کہ کیا مجھے اور میری وائف کو ایسول, جیسے کہ ہم نے لائف میں یوکے ٹیسٹ تو کیا ہوا ہے, کیا ہمیں ایسول بھی کرنا پڑے گا؟ 2 کوشچن ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ 28 ڈیز پہلے نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ کے ای سال کا تعلق ہے تو لائف یوکے ٹیسٹ تو آپ کو جمع کرانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک B1 لیول کا انگلش کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا پڑے گا. وہ آپ ای سال بھی کر سکتے ہیں, ای سال کے علاوہ آئلٹس بھی کر سکتے ہیں, ٹوائک بھی کر سکتے ہیں, پرسن بھی کر سکتے ہیں. کافی لمبی لسٹ ہے ٹیسٹ کی جو آپ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ لاسٹ ایئر 28 اکتوبر سے رول چینج ہو گئے تھے, کہتے ہیں ابھی کہ اگر کوئی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے یا پھر انڈیفینٹ کے لیے تو مسٹ ہے کہ اس کے پاس ایک لائف ان دی یو کے ٹیسٹ ہو اور جو اس کی انگلش لینگویج ہو وہ B1 لیول کی کوالٹ ہونی چاہیے. اس ریگارڈ کے لیے ان کو کوئی انگلش ایگزام یا انگلش ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. تو بالکل آپ کو اور آپ کی وائف کو ای سال یا B1 لیول کا کوئی انگلش ایگزام دینا پڑے گا اور وہ سرٹیفکیٹ اپنی نیشنلٹی کی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے شادی تو میں 4 دفعہ نہ گیا ہوں تو میری شادی رجسٹر نہیں ہوئی. وہ مطلب پاسپورٹ مانگتے, میرا پاسپورٹ آلریڈی ہوگا اس کے پاس, اور میں مطلب سر ڈاکومنٹ بھی دکھائے مانتے نہیں ہیں. اچھا. تو اس کے میرے آتی ہے 6 منتھ کے بعد میں لیورپول انٹرویو دیا تو ریفیوز کر دی. اچھا. تو انہوں نے 5 ڈے کا ٹائم دے دیا. 5 ڈے میں اپیل تو کر دی. یہ بھی ہے میری اپیل آ رہی ہے اپریل میں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کی کافی لائن خراب تھی, آپ کا سوال مجھے ایگزیکٹ سمجھ نہیں آ پایا. بہرحال اگر آپ کی اپیل ہیئرنگ اپریل میں ہے یا مئی میں ہے تو بالکل کورٹ میں جائیں. شادی اگر رجسٹر نہیں ہوئی تو میرا یہ مشورہ ہے کہ کوشش کریں آپ کی شادی رجسٹر ہو. تو بنیادی طور پہ جب آپ رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پروف آف آئیڈینٹیفیکیشن بھیجیں جس سے ہم سیٹسفائی ہوں کہ واقعی آپ کی آئیڈینٹی صحیح ہے, آپ صحیح بندے ہیں. تو اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اگر نادرا کارڈ ملتا ہے یا شناختی کارڈ ہے کوئی وہ لے کے جائے اور کوشش کریں آپ کی شادی رجسٹر ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی میں نے اکتوبر میں اپنا انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد میرا وائف کے ساتھ تھوڑا سا کوئی آرگیومنٹ ڈسپیوٹ چل رہا تھا کیونکہ اس کی کوئی بینیفٹ کے ریلیٹڈ فراڈنٹ ایکٹیویٹیز تھی. ڈائیورس وومن ہے, بچے وغیرہ بھی ہیں 4. اچھا. تو آن ورڈ ہوم آفس نے بایو میٹرکس لیٹر بھیجنا شروع کیے تو اس نے 3 لیٹر میں نے مختلف ڈیٹس میں ریکویسٹ کیے, تینوں اس نے پھاڑ دیے. اچھا. میں نے بایو میٹرکس اپنے کروا لیے. میں ان بٹوین ایک پولیس کیس بنا دیا میرے پر کہ ٹھیک ہے جی شوٹ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, مگر وہ پولیس سے میرا وہ کیس خارج ہو چکا ہے اس کا. ٹھیک. اب ہوم آفس میں بھی اس نے کمپلین کر دی ہے کہ اپنی سپورٹ وڈرا کرنے کی, مگر ابھی تک مجھے ریٹن ڈیسیژن نہیں آیا ہوم آفس کا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر اس میں کوئی کیا گراؤنڈز بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نارمل طور پہ اگر آپ کی وائف کمپلین کر دیتے ہیں یا آپ کی وائف نے کمپلین کر دی ہے تو موزلی آپ کی اپلیکیشن ہولڈ کر لیں گے, وہ ایک دم ڈیسیژن نہیں کریں گے. کیونکہ اگر تو ساری چیز ٹھیک رہتی تو ابھی تک آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا. تو کیونکہ آپ کی وائف نے کمپلین کی ہوئی ہے اس لیے انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہے. تھوڑے عرصے بعد مائٹ بھی موزلی آپ کو چٹھی لکھے, وہ بتائیں کہ آپ کی وائف کی طرف سے انفارمیشن ملی ہے, وہ آپ کے کیس کو سپورٹ نہیں کر رہی. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی اور گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر آپ یہاں پہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کسی اچھے سے وکیل کے پاس چلے جائیں یا پھر آج کی ڈیٹ میں کسی اچھے سے وکیل کے پاس چلے جائیں اور ہوم آفس میں اپلیکیشن تیار کر کے بھیجیں کہ ابھی آپ کے بچے 4 ہیں, آپ بچوں کے بیسس کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر, آرٹیکل 8 کے اوپر ریلائی کرنا چاہتے ہیں. تو مسئلے پھر آپ کا کیس ریویو کریں گے تو وہ آپ کو انڈیفینٹ تو نہیں گرانٹ کریں گے مگر 2.5 ایئرس کی آپ کو ڈسکریس لیو مل جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ایک دوست ہیں, ان کے بارے میں مجھے سوال کرنا تھا. جی. انہیں نے اپنا وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے, یہاں اسائلم کلیم کیا تھا. اچھا.
2012 میں. اس کے بعد وہ ان کو ڈیٹین کر دیا تھا اور پھر وہ وہاں سے ریلیز ہو گئے تھے. ٹھیک. تو ان کو سائنوں پہ لگا دیا. وہ 1.5 سال سے سائن کر رہے ہیں. اچھا. 1.5-2 سال سے. اب انہوں نے فردر اپلیکیشن کی ہے. آگے ان کا کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کچھ بتائیں گے؟ اور اسائلم ان کا ریفیوز ہو گیا تھا یا کیا ہوا تھا؟ ریفیوز ہو گیا تھا. ریفیوز. اور ابھی فردر اپلیکیشن کون سی ہیومن رائٹس کے اوپر کی ہے؟ ہیومن رائٹس کے اوپر. ٹھیک. اور ان کے یہاں پہ کوئی ریلیٹو ہے, کوئی فیملی وغیرہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں فیملی ہے ان کی. شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں وہ سنگل ہیں. ان کی فیملی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بہرحال اب بھی اگر تو انہیں ہیومن رائٹس کی بیسس پہ اپلیکیشن بھیج دی ہے تو میرا یہ مشورہ کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. تو ان کے کیس کا کوئی 100% چانسز نہیں نظر آتے. تو بہرحال جتنا عرصہ اپلیکیشن پینڈنگ رہے تو موصل ان کو یہاں سے ریموو نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل ملک صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بالکل جی ٹھیک ٹھاک. فرمائیں سر. ہلو جی فرمائیں. جی فرمائیے. السلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام. میں نعمان بات کر رہا ہوں لندن سے. عادل بھائی میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کے 3 بچے ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور یہاں پہ میری ایک دوست ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے. میں نے ان کو نیٹ کے تھرو ملوایا بھی ہے. وہ جانا بھی چاہتی ہے شادی کے لیے لیکن اس کی صرف 3 ویکس کی ہالیڈیز ہیں. تو اس کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے بھائی جن کو, یہ بتائیں گے پلیز آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل. اب بھی یہ ہے کہ جو ان کی آپ کے بھائی کی جو گرل فرینڈ ہیں یا پھر جن سے بات چل رہی ہے شادی کی, تو ان کا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ابھی 3 ویک لے جائیں اور آپ کا بھائی وہاں سے اپلیکیشن جمع کرا دے. تو بالکل ابھی وہ جا کے وزٹ کر سکتی ہے پاکستان میں. ساتھ میں وہ نکاح وہاں پہ رجسٹر کرا سکتی ہے. نکاح جب رجسٹر ہو گیا تو وہ واپس ادھر آ جائیں. پیچھے آپ کے بھائی آرام سے اپلیکیشن اپنی جمع کرائیں. تو جب ان کو اپلیکیشن جمع کرانی پڑے گی, ایک تو بھائی کو انگلش لینگویج کا ایگزام کا وہ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. ساتھ میں ان کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پاکستان سے چاہیے ہوگا. یہاں سے جن کی ان کے ساتھ شادی ہوگی ان کا کام کرنا لازمی ہے. تو انکم ان کی 18,600 ہونی چاہیے. اگر تینوں بچوں کو بھی ساتھ لانا چاہتے ہیں تو پھر کسی اچھے سے وکیل کے پاس جائیں, وہ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے کہ انکم کا کتنا تھریش ہولڈ آپ کے بھائی کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. ساتھ میں پھر یہاں پہ ان کے اکوموڈیشن کے لیے جگہ چاہیے. اگر وہ کرائے پہ رہتی ہیں تو ٹیننسی ایگریمنٹ, اگر مکان اپنا ہے تو مکان کی لینڈ رجسٹری یا مارگیج اسٹیٹمنٹ وغیرہ. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو ساری تفصیل سے بات بتائیں تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس ایگزیکٹلی لکھ کے دیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے جس کے ساتھ آپ کے بھائی پاکستان سے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے نا 1.5-2 سال ہوا تھا پہلے کیس ڈالا تھا ہیومن رائٹ کا. اچھا. تو وہ تو ریفیوز کر دیا تھا نا, 6 مہینے ہو گیا. ابھی بعد میں اپیل کیا, اپیل میں ہم جیت گئے, جیسے جج نے رائٹ دے دیا ہے. اچھا. تو جب وکیل نے وہ لیٹر ڈالا ان کو ہوم آفس والوں کو, تو پھر بعد میں وہ ہوم آفس کا لیٹر آیا تھا کہ پرمیشن ٹو اپر ٹریبونل, ایسا کچھ ہے کہ ہم جج کے سیٹسفائی نہیں ہے, جیسے ہم خوش نہیں ہیں. ٹھیک. تو آپ ساتھ ہوتے اس کے بعد میں کوئی ڈر ہے جانے کو؟ تو جج نے تو رائٹ دے دیا ہم کو. اور مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ لیٹر آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا پرمیشن ٹو اپیل؟ یہ 1 ویک ہو گیا. 1 ویک ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی فکر کرنے والی بات ہے. ہوا یہ ہے کہ امیگریشن جج نے آپ کی اپیل الاؤ کر دی ہے, اور جب بھی ہوم آفس امیگریشن جج آپ کی اپیل الاؤ کر رہے ہیں تو 5 دن ہوتے ہیں ہوم آفس کے پاس کہ وہ اس ڈیسیجن کے خلاف اپیل کرے. تو جب انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے تو امیگریشن والے جو ہوم آفس پریزنٹنگ آفیسر تھے تو وہ ڈیسیجن سے خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ ججمنٹ غلط ہے. انہوں نے اس کے اوپر اپر ٹریبونل اپیل کر دی ہے. تو ابھی اپر ٹریبونل کا ایک جج آپ کا کیس دیکھے گا اور وہ ڈیسیجن کرے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آئیدر جو امیگریشن جج تھا فرسٹ ٹریبونل اس نے کوئی ایرر کیا یا نہیں کیا. تو فی الحال آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو آئندہ آنے والے کوئی 3 سے 6 ہفتے کے اندر فردر ڈیسیجن مل جائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی یہ پوچھنا تھا, میرے ہسبینڈ برٹش ہیں اینڈ آئی ایم آن اسپاؤس ویزا فار 27 منتھس. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ نے میرے ہسبینڈ نے لیا ہے چائلڈ بینیفٹ اینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ. ٹھیک ہے. سو ول دیٹ افیکٹ مائی ILR؟
एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं इंग्लिश ग्रेजुएट हूँ, इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट एंड बीएड हूँ, तो डू आई हैव टू गिव इंग्लिश टेस्ट ऑल्सो? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का ताल्लुक है और चाइल्ड बेनिफिट का ताल्लुक है, वो आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन के ऊपर कोई खासा फर्क नहीं करेंगे। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप काम करती हैं तो करती रहें, अगर हस्बैंड काम करते हैं वो भी करते रहें। तो जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें तो आपके पास एविडेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कि पिछले 2 साल से आप दोनों साथ रह रहे। तो जहाँ तक आपकी इंग्लिश का ताल्लुक है, तो अगर तो आप यूके नायरिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनसे आप एक सर्टिफिकेट ऑफ कंपैरेबिलिटी ले लेते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि जो आपकी ऑनर्स डिग्री है वो इक्विवेलेंट टू यूके बैचलर्स डिग्री है, तो फिर आपको इंग्लिश देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो वो कंपेयर नहीं करते या फिर सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर आपको B1 का एक इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और साथ साथ आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट तो लाजमी देना पड़ेगा। उसका सर्टिफिकेट आपको अपनी इंडेफिनिट के साथ भेजवाना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। हेलो जी, वालेकुम सलाम भाजी। जी फरमाइए। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 2। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 578 ਪਾਉਂਡ ਕੁਛ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੇ 578 ਠੀਕ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਆ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2 ਭਾਈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, ठीक। 2 ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੇਬੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ है। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी ये जो आपने 578 पाउंड होम ऑफिस की फ़ी पे की है, ये फ़ी के अंदर होम ऑफिस कोई 6 मंथ के अंदर आपके केस के ऊपर फैसला कर लेंगे। तो अभी आइंदा आने वाले कोई 2 से 4 हफ्ते के अंदर आपको होम ऑफिस से बायोमेट्रिक्स इन्विटेशन मिल जाएगा। आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में जाके अपने बायोमेट्रिक्स इनरोल करवाएं, उसके बाद होम ऑफिस वाले डिसीजन कर देंगे। तो अगर तो उन्होंने आपको स्टे दिया तो वो 2.5 ईयर्स का 2.5 साल का डिस्क्रिप्शन लीव देंगे। अगर तो रिफ्यूज़ किया तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। तो क्योंकि आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, साथ में आपकी वाइफ सेटल्ड है, तो इस ग्राउंड के ऊपर आपको यहाँ पे स्टे मिलना चाहिए। तो जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, तो बिल्कुल ये जो एप्लीकेशन है ये ह्यूमन राइट्स ही के अंदर है। होम ऑफिस वाले जब भी आपको स्टे देंगे तो वो बिल्कुल आर्टिकल 8 के अंदर देंगे, पैराग्राफ 276 के अंदर देंगे, ह्यूमन राइट्स के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो फिलहाल आप पेशेंटली वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स दोबारा लाइन पर इंतजार करें। हम बिना वक्त जाए कि वे कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरे एक्चुअली एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स है, प्लीज उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। जी। ऐसा है कि मैंने मैरिज वीजा है मेरे पास और मैं अब इंडेफिनिट नेक्स्ट मंथ अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक। तो उसमें मेरे पास एक तो CCJ है ऑलमोस्ट 1800 पाउंड का। ठीक। और दूसरा मेरा ये मसला है कि वो मेरे पास कोई सेविंग नहीं है और हमारा मतलब इसी तरह गुजारा हो रहा है। मतलब मेरे पास अब जॉब है तो वो जॉब आती है वो सारा, तो वो उन्होंने तो फॉर्म वगैरह पे लिखा आपके पास सेविंग वगैरह हो वो शो करें। तो इसके बारे में प्लीज जरा आप बता दें कि क्या मेरा डिक्लाइन होगा, क्या अप्रूव हो जाएगा? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल मुझे नहीं था कि आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन होनी चाहिए। तो जहाँ तक आपके पहले पॉइंट का ताल्लुक है, तो जो आपके ऊपर काउंटी कोर्ट की जजमेंट है उसका आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ना ही कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है। तो जहाँ तक सेविंग्स का ताल्लुक है, तो होम ऑफिस वाले नहीं कहते कि आपके पास कोई मैसिव सेविंग्स हो। अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ काम कर रही है, आपका गुजारा चल रहा है, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो बुनियादी तौर पे जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें, वो बुनियादी तौर पे यही देखते हैं कि इधर आपने पिछले 2 साल में आपका अपना गुजारा चलाया है या नहीं चलाया। इसके अलावा वो ये देखते हैं कि इधर आप अपनी वाइफ के साथ एक ही एड्रेस पे रहते रहे, नहीं रहते रहे, आपका जनरल रिलेशनशिप है या नहीं है, या फिर आपकी मैरिज सब्सिडिंग है या नहीं है। तो बहरहाल अभी यही कीजिएगा, इंडेफिनिट का फॉर्म भर के साथ में अपना जितना एविडेंस है वो सारा भिजवा दीजिएगा और मुझे लगता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, शुक्र आज किस्मत से अगर मेरी कॉल जल्दी लगी गई थी तो कमर्शियल हॉलिडे में डाल दिया मुझे। अच्छा जी, फरमाएं।
اور نا بات کرنی تھی کہ میں نے اسائلم کیس کیا ہوا ہے. تو مجھے کسی وکیل سے صحیح ایڈوائز نہیں مل رہی. آپ کا پروگرام بہت بہت اچھا, بہت اچھی ایڈوائز دیتے ہیں. تو کیا آپ ہمارا کیس کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر. تو آپ کا اسائلم کیس کدھر ہے, کیا ہے, ہوم آفس نے کوئی ڈیسیجن دیا نہیں دیا, اپیل کوئی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو بہتر ہے کہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا سارا پیپر بتائیں. وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ابھی آپ کدھر اسٹینڈ کرتی ہے, کتنے % چانسز ہیں. تو وہ فائل دیکھے بغیر تو کافی مشکل ہے میرے لیے کہ میں آپ کو فون پہ ایڈوائز کروں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا اپنے کیس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. جی فرمائیں. ہم لوگوں نے نا اپنا کیس جمع کرایا تھا 7 سال کے بعد. تو وہ ہمارا 2012 سپتمبر میں جمع کرایا تھا اور 2013 اکتوبر میں ریفیوز ہو گیا. پھر ابھی جو ہمارا تھا جنوری میں تھا نا, وہ ہم نے کر دیا ہوا. اس سارے پروسیس کو کتنا ٹائم لگے گا اور کیا نام ہے, یہ بچوں کو دیں گے یا نہیں, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے سارے گھروں میں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر. تو جوڈیشل ریویو اگر آپ کا جنوری میں ہو گیا تھا تو جون سے پہلے اس کے اوپر ڈیسیجن ہو جائے گا. تو وہاں پہ دیر ول بی کپل آف آپشنز. ایک تو آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہوم آفس والے اپنا پرانا ڈیسیجن واپس لے لے اور نیا ڈیسیجن کر کے آپ کو اپیل کا رائٹ دے دیں. تو آپ پھر امیگریشن ٹریبونل میں جائیں, امیگریشن جج کے پاس ساری سچویشن اس کو بتائیں. اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بچوں کا بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے. ساتھ میں آرٹیکل 8 کنسیڈر کرے گا, سیکشن 55 کنسیڈر کرے گا. بعض اوقات ہوم آفس والے اپنا ڈیسیجن واپس نہیں لیتے تو ہائی کورٹ میں ایک جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے. وہ پہلے پیپرز کے اوپر ڈیسیجن کرتا ہے. اگر تو وہ ریفیوز کر دے تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ رینیول کے لیے اپلائی کریں. تو بہرحال اگر آپ کا کیس ابھی چل رہا ہے, میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کرتے رہے. تو جیسے پروگریس ہوتی رہے گی تو کورٹ والے اور جو ہوم آفس کے سلیسٹرز ہوں گے وہ آپ کو یا آپ کے وکیل کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ایکچولی آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے 50,000 انٹرپرینیور ویزا اپلائی کیا تھا جو کہ ریفیوز ہو گیا, اور ابھی میں کورٹ میں ہیئرنگ ہے میری. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ان کیس کورٹ میں بھی میرا اپیل الاؤ نہیں ہوتی تو اگر میں اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کروں تو آپ کے خیال میں کتنے % چانسز ہیں ملنے کے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. ابھی آپ کے لیے پہلے تو بہتر آپشن یہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو اپنا ریفیوزل نوٹس دکھائے. وہ دیکھتے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے کتنے % چانسز ہیں. تو اگر تو 50-60% سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی اپیل الاؤ ہو تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپیل پہ پروسیڈ کرو اور کوشش کریں کہ آپ کی اپیل الاؤ ہو جائے. تو اگر تو اپیل ان اینی وے الاؤ نہیں ہوتی, ڈسمس ہو جاتی ہے, وہاں پہ پھر آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ 28 ڈیز کے اندر یا تو آپ اسٹوڈنٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کرا دیں یا پھر 5 دن کے اندر آپ اپر ٹریبونل میں پرمیشن کے لیے اپلائی کریں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, وہ آپ کے لیے آپ کو دیکھ کے پیپر بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کون سی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے 2 کوشچن ہیں کہ ایک تو میں یہاں آیا تھا 2003 میں اور میں نے سالم کا کیس کیا تھا اور سالم کا کیس ریفیوز ہو گیا تھا. ٹھیک. تو ابھی کچھ ریسنٹلی 1.5 ایئر پہلے میں نے برٹش میرج کر لی ہے. تو وہ میں نے پھر ایک سولیسیٹر کے ساتھ کیا کہ میں نے میرج کر لی. تو اس نے کہا کچھ لوگوں کے 5 لوگوں کے وٹنس کے لیٹر لکھا دیں اور میرج سرٹیفکیٹ اور پروف آف ایڈریس یہ سب دے دیں. FLRO میں اس نے میری اپلیکیشن ڈال دی اور میں اسٹل ادھر دوسری طرف سالم پہ حاضریوں پہ جا رہا ہوں ایوری منتھ. اس نے ڈالی ہے وہ تقریباً 15 مارچ کو ڈالی 2003 کو, اور 30 اپریل کو 4 ویک کے بعد مجھے وہ فنگر پرنٹ کے لیے انہوں نے فنگر پرنٹ لے لیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ان سے پوچھتا رہا ہوں, کوئی میرا جواب آیا, انہوں نے کہا کچھ نہیں آیا. پھر میں نے ابھی 2 مہینے پہلے ان کو پھر نا انگلش میرج اور ریسنٹلی جو میرا بیبی بھی ہو گیا اس کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ سب کچھ دیا. میں نے کہا ان کو آپ اپڈیٹ کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وقفہ ابھی یہ تقریباً سال گزر گیا میری اپلیکیشن کو. میں ان سے پوچھتا رہا ہوں کہ ان کو ریمائنڈر ڈالیں پلیز, کیا کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کچھ انہوں نے مجھے نہیں بتایا. ابھی جب میں نے حاضری پہ لاسٹ ٹائم گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے, آپ کا سب کیس کلوز پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو کوئی اپلیکیشن ڈالی ہے. میں نے کہا ہاں میں نے ڈالی ہوئی ہے, ایک ہیومن رائٹس میں دوسری سالم کے. انہوں نے کہا آپ اپنے سولیسیٹر سے رابطہ کریں یا پھر امیگریشن سے میرا انہوں نے نمبر دیا. میں ان سے رابطہ کیا, امیگریشن سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ڈیسیژن جو ہے نا وہ 15 مئی کو ہم نے آپ کے سولیسیٹر کو بھیج دیا, تقریباً آج سے 9 مہینے پہلے.
تو اس کا یہ دوسرا یہ آپ ٹریس نمبر ہے رائل میل سے آپ ٹریس کر لیں اس کو, ڈلیور ہوا ہے, سائن ہوئے ہیں, سارا کچھ آپ کے سولیسیٹر کو. میں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو. میں نے سولیسیٹر سے رابطہ کیا تو وہ کہہ رہا کہ مجھے نہیں کچھ بھی نہیں ملا, اور میں نے جب آن لائن چیک کیا ہے تو میں نے ادھر سے پرنٹ بھی نکالا ہے, وہاں ان کی جو کاؤنٹر پہ لڑکی ہے اس کا سائن ہے, نیم ہے, سب کچھ ہے, ڈلیور ہوا ہے 15 مئی کو. اور سولیسیٹر سے ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اتنے ریمائنڈر ڈالتے رہے ہیں, میرے اپڈیٹ کرتے رہے, تو آپ کو انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ فائل کلوز پڑی ہے, اس کا تو ہم نے ڈیسیژن بھیج دیا 15 مئی کو, آج سے 9 مہینے پہلے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کچھ نہیں. ابھی وہ میری بات بھی نہیں سن رہا, بلکہ میں نے تھوڑا ان سے بات کی اس طرح سے, میں نے انفارمیشن لی تو اس کو غصہ آ گیا, آپ میرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں, انلیگل ہے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, مجھے جانتے نہیں آپ وکیل ہیں یا میں وکیل ہوں. سر میں بہت پریشان ہوں کہ یہ کیا کروں. میں امیگریشن والوں کو ریکویسٹ کی کہ دوبارہ مجھے ڈیسیژن دے دے میرے گھر پہ. وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھیج سکتے. تو مجھے بتلائیں کہ اگر میں اس کے ساتھ کمپلین کروں تو اس میں کچھ ہو سکے گا یا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو مجھے دھمکی میں لگا رہا ہے, میرا ڈیسیژن بھی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے کیس کا تعلق ہے تو کیس کا تو یہ تھا کہ آپ نے اسائلم مانگی تھی, تو آپ کو لیگیسی کے اندر کوشش کرنی چاہیے تھی. ظاہر بات ہے 2007 میں اسکیم آ گئی تھی, تو لیگیسی میں اگر آپ کوشش کرتے تو آپ کی بات کوئی بن جاتی. تو بہرحال جہاں تک آپ کی اپلیکیشن ریفیوزل کا تعلق ہے تو آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ آپ کا جو پریزنٹ وکیل ہے ادھر سے فائل منگوائیں گے, ساتھ میں وہ موافق کو چٹھی بھیجیں گے, اور ہوم ہاؤس والے ان کو آپ کی اپلیکیشن کا ڈیسیژن بھیج دیں گے. تو جیسے ڈیسیژن ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے آگے یا تو آپ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے, یا پھر آپ کے ابھی کیونکہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, آپ کی شادی رجسٹر ہو گئی ہے, ساتھ میں آپ کا بچہ برٹش ہے, تو اس بیسس پہ فریش اپلیکیشن بھی ہوم ہاؤس میں جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے کہ ابھی آپ کو کون سا روٹ فالو کرنا چاہیے جس سے آپ کو یہاں پہ اسٹے ملے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ادھر برٹش ہوں, اور میں اپنی والدہ کو منگانا چاہتا ہوں پاکستان سے. تو میرا تو سب چیز اوکے ہے, لیکن ایک مجھے یہ بتائیں کہ یار کہ میری والدہ کو کیا چیز پیش کرنی پڑے گی, اور دوسرا ایک اور بات پوچھنی ہے کہ میری والدہ ابھی میری بہن کے ساتھ رہ رہی ہے, اور بہن کی شادی ہو چکی ہے, اور اس پہ وہ برڈن ہے. اگر میں اپلیکیشن میں یہ مینشن کروں, اس کی ایج جو ہے میری والدہ کی وہ 3 ایئر ہے, اگر میں اپلیکیشن میں یہ چیز مینشن کرتا ہوں تو کیا یہ نیگیٹو اثر پڑے گا یا کہ نہیں پڑے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جولائی 2012 میں کافی رول چینج ہو گئے تھے, تو ابھی تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہوم آفس کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں, فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں, ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں. تو کیونکہ آپ کی مدر کی صرف 63 ایج ہے تو مجھے کافی مشکل لگتا ہے کہ وہ یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہیں. تو ان کے لیے بہتر آپشن ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آنا چاہتی ہیں وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں, آپ کو یہاں پہ وزٹ کر کے چلے جائیں. پرماننٹ طور پہ سیٹلمنٹ طور کے اوپر مجھے ابھی مشکل لگتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو مسٹر ملک, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل جی ٹھیک ٹھاک. مسٹر ملک, میری مدر ہے, شی 71 ایئرس اولڈ. ان کا پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کیا تھا لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا, اور ان کے پاس آلریڈی اوپن ویزا ہے, سو کین شی ٹریول ڈاؤن ہیئر, اور ان کے پاس آپشن کوئی اور ہے دوبارہ سے پرماننٹ اپلائی کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جس طرح میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا کہ جولائی 2012 سے رولز وغیرہ چینج ہو گئے تھے, تو ابھی کافی مشکل ہوتا ہے کہ اپنے کنٹری سے ہم مدر کو یا پیرنٹس کو یا فادر کو بلا سکیں, کیونکہ ان کو فزیکلی پروو کرنا پڑتا ہے کہ وہ فزیکلی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو بہرحال کیونکہ آپ کی مدر کے پاس آلریڈی وزٹر ویزا ہے تو وہ بالکل یہاں پہ آ کے آپ کو وزٹ کر سکتی ہیں. تو یہاں سے ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر اپلائی کر سکتی ہیں. یہاں سے اگر اپلائی کرتے ہیں تو پھر اچھے چانسز ہوتے ہیں کوئی آرٹیکل 8 کی بیسس کے اوپر یا پھر پیراگراف 353B کے اندر کوئی اسٹے ملے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیں. میرا سوال ہے جی, میں یہ پوچھنا بھی جڑے لیگسی والے کیس رہندے ہیں وہ نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے, بس اتنا میرا سوال ہے جی, پلیز جواب دیو, میں فون رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, لیگیسی کے جتنے کیسز رہتے ہیں کوئی تقریباً 10,000 کیسز رہتے ہیں, تو میری اپنی اوپینین سے سارے نکلنے چاہیے, ساروں کے اوپر ڈیسیجن ہونا چاہیے, کیونکہ جو اسکیم آئی تھی جب موافق نے اناؤنس کی تھی تو وہ سارے فیلڈ اسائلم سیکرز کے لیے آئی تھی جنہوں نے مارچ 2007 سے پہلے اسائلم مانگی تھی. تو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر مسئلے کسی کے کیس کے اوپر ڈسیزن نہیں کر رہے, یا پھر اگر کسی کا کیس لیگیسی میں ریفیوز کر دیتے ہیں تو ان کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں, وہاں سے جا کے کوئی بات بن جاتی ہے.
تو بہرحال اگر آپ کا یا آپ کے کسی چاہنے والا کا لیگیسی میں کیس پینڈنگ ہے تو یہی میرا مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. ہوم آفس کو ریمائنڈر دیتے رہیں. اگر تو وہ اسٹل کوئی جواب نہ دیں پھر کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے اور دیکھیں کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ورتھ ہے یا نہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میں نے اپلائی کیا تھا انڈیفینٹ کے لیے اپنے. ٹھیک. تو میرے بایو میٹرکس وغیرہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. میرے 2 سوال ہیں. اچھا. بایو میٹرکس کرانے کے بعد میری وائف نے میری سپورٹ ویڈرا کر لی ہے 1 نمبر. اچھا. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ میرا پرماننٹ جاب ہے. اور پرماننٹ جاب میں اگر میں ابھی ہوم آفس کا ڈیسیجن مجھے ابھی ریسیو نہیں ہوا. ٹھیک. مگر یہ کہ بچے وغیرہ میرے کوئی بھی نہیں. میری وائف برٹش ہے. میں اسپاؤس ویزے پر آیا تھا. صرف پوچھنا یہ ہے کہ اپیل کا رائٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور دوسرے نمبر پر جو میری جاب ہے پرماننٹ, اگر میں اپیل میں جاتا ہوں تو مجھے کام کی اجازت ہوگی کیونکہ وہ میری جاب پرماننٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کی وائف نے سپورٹ اسٹاپ کر دی ہے تو آپ کے اپلیکیشن مسئلے ریفیوز کر دیں گے. تو اگر تو وہ ریفیوز کریں گے تو انڈر سیکشن 82 بالکل آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا. اور جس دن آپ کو ریفیوزل ملے گا وہاں سے آپ کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوگا کہ آپ کورٹ میں اپیل کریں. اگر آپ اپیل کر دیتے تو انڈر سیکشن 3 سے آپ کام کر سکتے ہیں جب تک آپ کی اپیلز کے اوپر فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کو کال کی. سوری بھائی. جی فرمائیں. وہ نا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے اسائلم کیس کرنا ہے تو کیا آپ ہمارا کیس کر سکتے ہیں پلیز؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اب ڈپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر. تو میرے خیال میں آپ سے میری پہلے بھی بات ہوئی تھی. میں نے کہا کہ آپ اپنے پیپر کی سیاسی سے وکیل کو جا کے دکھائیں. وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے کتنے % چانسز ہیں. تو اگر تو چانسز کوئی اچھے بنتے تو بالکل کریں گے. اگر چانسز نہیں ہیں تو پھر مشکل لگے گا. تو پہلے کسی وکیل سے جا کے ایڈوائز لیں, اوپینین لیں. وہ آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کتنے % چانسز ہیں. تو مجھے فون پہ تو نہیں پتہ چلتا ہے آپ کا کیس کیا ہے, آپ کب آئے ہیں, کس گراؤنڈس کے اوپر آپ اسائلم کرنا چاہتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے ملیں, وہ دیکھ کے آپ کو بتائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عادل صاحب مجھے ایک سجیشن چاہیے تھی. جی ایکچولی میں نے Tier 2 جنرل مائیگرینٹ کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا. اچھا. اور میں نے جس سسٹر کو اپوائنٹ کیا تھا اس کے لیے انہوں نے پرابلم یہ ہوئی کہ میری جو سیلری ریکوائرمنٹ تھی وہ کوالٹی ایشورنس مینیجر کے لیے 29,000 تھی اور 26,000 پہ میری اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کی. اچھا. تو انفارچونیٹلی وہ ریفیوز ہو گئی اور اس گراؤنڈ پہ ریفیوز ہوئی کہ اوبیسلی سیلری ریکوائرمنٹ جو میں فلفل نہیں کرتی. تو اس نے پھر بجائے فریش اپلیکیشن کرنے کے اپیل پہ میرا کیس ڈال دیا. اور اس کے بعد فرسٹ ٹرائبیونل پہ اپیل میری ریجیکٹ ہو گئی. پھر اپر ٹرائبیونل پہ میں نے کی لیکن اس کے ساتھ ہی پھر میں نے جب اپنے دوسری سلسٹر فرم کو چوز کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے تھی, آپ کی اپیل کے گراؤنڈس تو تھے ہی نہیں. تو پرابلم یہ ہوئی کہ جب میں نے نیکسٹ دوسری فرم کے ساتھ جب اپلیکیشن سبمٹ کرنے چاہی تو انہوں نے جب اپلیکیشن اباؤٹ 2 جنوری کو میری ابھی اس ایئر کو جب سبمٹ کی تو انہوں نے میرے کو بولا کہ آپ کی جو ہوم آفس نے ریٹرن کر دی اپلیکیشن کہ آپ کی ایک پینڈنگ اپیل ہے تو یو کین میک اپلیکیشن. تو اب مسئلہ یہ ہوا یہ تھا کہ جس دن فریش اپلیکیشن کی تھی اسی دن فیکس کی تھی میرے سولیسیٹر نے اپر ٹرائبیونل کو کہ آئی وانٹ ٹو ودرا مائی اپیل. تو اب وہ جو پروف ہے وہ فیکس کا تھا ٹرانسمیشن جو تھی وہ دوبارہ سینڈ کی ہے. لیکن میرے سولیسیٹر کو جو میں نے ان سے ڈسکس کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو میرے اوپینین کے مطابق کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ یہ اپلیکیشن واپس کر دیں اور آپ کو کہیں کہ ادھر آپ فریش اپلیکیشن UK سے کریں یا پاکستان جا کے کریں. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تو فی الحال میں ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ واپس کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ان کیس تو وہ ڈیل کرتے ہیں تو دین اوبیسلی آئی ہیو ٹو ویٹ. لیکن اگر وہ واپس کر دیتے ہیں آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ود ان UK کر کے فریش اپلیکیشن سبمٹ کروں یا پاکستان جا کے کروں؟ کیونکہ میرے سولیسیٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ویزا چونکہ آلریڈی ریفیوز ہو چکا ہے, 1 سال ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ریجیکٹ کر دیں. تو پلیز آپ مجھے ایڈوائز کریں گے.
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ غلط روٹ پہ چلے گی, حالانکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو محافظ نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی تھی اس میں آپ کو پوائنٹس نہیں دیے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے اس میں جو آپ کی انکم ہے وہ غلط لکھی ہے. تو آپ کو سمپل یہی کرنا تھا کہ اس کے خلاف اپیل کر دیتے. اپیل ہیئرنگ سے پہلے آپ اپنے امپلائر سے کہتے کہ آپ کو ایک نیا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کرے, اور جب کورٹ میں جاتے تو آپ نیا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پیش کرتے. وہاں پہ جج آپ کی اپیل الاؤ کر دیتا کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک. میٹر دوبارہ ہوموس میں جاتا, وہ نیا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کنسیڈر کر کے آپ کو ویزا دے دیتے. تو غلطی یہ ہوئی کہ آپ اپیل تو کی, مگر اپیل پہ آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ لیا نہیں, یا تو کورٹ میں دیا نہیں, تو کوئی بیسس نہیں تھے کہ جج آپ کی اپیل الاؤ کرے. تو دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ جب آپ نے فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیجی تو بالکل فریش اپلیکیشن کے جو اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس میں مسئلے پوچھتے کہ ادھر آپ کی کوئی اپیل پینڈنگ ہے یا نہیں. آپ نے وہاں پہ لکھ دیا کہ اپیل پینڈنگ ہے, تو ہم آفس نے وہی دیکھ کے آپ کی اپلیکیشن ریٹرن کر دی. حالانکہ وہاں پہ آپ کو مینشن کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی اپیل پینڈنگ نہیں ہے, آپ نے وڈرا کر دی. تو ابھی دوسری مرتبہ جو آپ نے اپلیکیشن بھیجی ہے, اب مجھے نہیں پتا ادھر ادھر آپ نے مینشن کیا ہے کہ آپ کی اپیل پینڈنگ ہے یا پھر آپ نے وڈرا کر دی ہے. تو بہرحال اگر اپلیکیشن جمع کرا دی ہے تو پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر تو ریٹرن آ جاتی ہے تو پھر کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ لیجیے گا, وہ پھر بتائیں گے کہ ابھی آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. جہاں تک پاکستان جا کے اپلائی کرنے کا تعلق ہے تو وہ اسٹریٹ فارورڈ آپشن نہیں موجود, کیونکہ وہاں پہ ایک تو آپ کے امپلائر کو سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ دوبارہ چاہیے ہوگا, ساتھ میں لیبر مارکیٹ ٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ادھر تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اسائلم کیا ہوا ہے. اچھا. فیملی کے ساتھ. ٹھیک. ہلو. جی فرمائیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں, تو 2.5 سال کے بعد جو ہے نا فرسٹ انٹرویو کے بعد نہ انہوں نے ہمارا ریفیوزل کیا نہ اپروول آیا ہے. اچھا. لیکن لاسٹ منتھ جو ہے نا ہوم آفس کی طرف سے لیٹر ایک آیا ہمیں کہ ہم آپ کا ڈیسیژن جو ہے کرنے لگے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیسیژن کرنے سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے 2.5 سال میں ادھر یو کے میں کیا لائف اسٹیبلش کی ہے. ٹھیک. اس کے نتیجے میں ہم نے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ بچوں کی اسکولنگ, نیبرس, اپنے جو کورسز یہاں کیے تھے ہم نے وہ سبمیشن ہمیں کروا دی ہے. تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں. اچھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک تو یہ جو سا لیٹر آیا ہے اس کا کیا رزلٹ آئے گا, اور یہ کتنی دیر لگتی ہے اس کو, اور یہ کس ڈائریکشن میں مطلب آئے گا, کوئی پازیٹیو ہے نیگیٹو, مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس طرح لیٹر کیا شو کرتے ہیں. ٹھیک. یہ پلیز بتائیے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن آ جائے گا کوئی 4 سے 6 ویک یا 8 ویکس کے اندر. تو یہ ہوم آفس والے یوزلی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھار اگر کیسز لمبا عرصہ چلے تو ہوم آفس والے ڈیسیجن کرنے سے پہلے آپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن منگوا لیتے ہیں, جس طرح آپ کی کیس میں منگوا لی. تو فی الحال وہ آپ کا کیس کنسیڈر کر کے ڈیسیجن کریں گے کہ ادھر آپ کا اسائلم اپروو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر. تو بہرحال اگر آپ کا کیس وہ ریفیوز بھی کر دیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا کہ آپ اس ڈیسیجن کے خلاف اپیل کریں اور کورٹ میں لے کے جائیں اور امیگریشن جج کو بتائیں کہ آپ کس بیسس پہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم لوگوں نے ڈسکشن لیو کے لیے اپلائی کیا تھا. پہلے ہیومن رائٹ کی بیس پہ ہمیں لیو ملی تھی 1 سال کی, اور ابھی 1 سال اور 8 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ایم پی بھی لکھ چکا ہے, سالسٹر بھی لکھ چکا ہے. تو ابھی کوئی ایسا الٹرنیٹیو ہے کہ وہ ہمیں جواب دیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. تو یوزلی ہوم آفس والے ابھی تک آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کر دیتے, تو کافی حیرت کی بات ہے کہ وہ ڈیسیجن نہیں کر رہے, اور آپ نے حالانکہ ریمائنڈر بھی ان کو بھیجے. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے وکیل کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ ایک پری ایکشن پروٹوکول تیار کر کے ہوم آفس کو بھیجیں. جو پری ایکشن پروٹوکول ہوگا وہاں پہ آپ ہوم آفس کو وارننگ دیں گے کہ آئندہ اگر تو ہوم آفس والے آپ کے کیس کے اوپر کوئی 3 ہفتے میں ڈیسیجن نہیں کریں گے تو آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کریں گے اس بیسس کے اوپر کہ ہوم آفس والے اپنی پاورز ابیوز کر رہے. آپ نے جب ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن بھیجی, ان کو فی پرووائڈ کی, آپ کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہوم آفس والے 6 ماہ کے اندر کیس ڈیسیجن کریں, تو 6 ماہ سے 2 سال ہونے کو آئے, ہوم آفس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ پری ایکشن پروٹوکول کے رسپانس میں ہوم آفس والے آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کر دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو وعلیکم السلام پاجی. جی فرمائیں.
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਾਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, 578 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੀਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ 2011 ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ 2010 ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਏ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁछ ਚਾਂस हैगा ਇੱਥੇ ह्यूमन राइट्स के कितना? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके जो बायोमेट्रिक्स है वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे और केस के ऊपर डिसीजन को 6 माह के अंदर अंदर हो जाएगा। तो जहाँ तक आपके फ्रेंड का ताल्लुक है, तो अगर तो लेगेसी में फर्दर सबमिशन इनकी जमा हो गई थी, तो मेरा ये मशवरा कि पेशेंटली वेट करें, तो आइंदा आने वाले महीनों में उनके केस के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा एक सवाल है कि मैंने यूरोपियन लड़की के साथ एज ए पार्टनर शो किया था। अच्छा। मुझे 5 साल को होने को आए हैं और मुझे यूके लाइव या इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, मुझे फोन पे टीवी में बता दीजिए, मैं फोन खा लेता हूँ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था वो यूरोपियन नेशनल के साथ था, तो आपको जो स्टे मिली थी 5 साल की रेजिडेंस परमिट, वो अंडर यूरोपियन लॉ मिली थी। तो अभी क्योंकि आपके 5 साल होने के आए हैं, अभी आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको ना ही लाइफ इन दी यूके टेस्ट की ज़रूरत होगी, ना ही आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम चाहिए करना है या कोई सर्टिफिकेट दरकार है। तो आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी का फॉर्म EA4 वो भर के, साथ में पिछले 5 साल के एविडेंस के आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर यहाँ पे काम करती रही हैं और प्रूफ के आप दोनों साथ रहते रहे, होम ऑफिस को भिजवा दें, तो होम ऑफिस फिर आपके केस के ऊपर डिसीजन करेंगे। अगर तो वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे देते हैं, उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको लाइफ इन यूके टेस्ट भी चाहिए होगा, साथ में B1 का इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट भी उनको मुहैया करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मैं एक्चुअली यहाँ पे आई थी कुछ 4-5 साल पहले और मैंने असाइलम किया था, रेफ्यूजी स्टेटस है मेरे पास, लीव टू रिमेन 5 साल का। तो अभी वो मेरा फिनिश हो रहा है 5-6 महीने के बाद। तो मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा कोर्सेज किए, ड्राइविंग पास की, थ्योरी पास की, सब कुछ किया, NVQs किए हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे लाइफ इन यूके पास करना पड़ेगा? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिसपे कि मुझे वो पहली स्टैंप मिली थी, वो मेरे उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो क्या मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट नए बनवाने पड़ेंगे अपने इंडेफिनिट अप्लाई करने के लिए? और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे हस्बैंड से सेपरेशन हो गई थी, तो मेरा जो ID कार्ड है वो स्टिल मेरे जो डॉक्यूमेंट वगैरह, ये मेरा पासपोर्ट है उस पे मेरे हस्बैंड का नाम मेंशन है, जबकि मैं नेक्स्ट अपनी इंडेफिनेट या अपने नेक्स्ट ब्रिटिश पासपोर्ट में उनका नाम ऐड नहीं करना चाहती, तो कि मैं अपने वालिद के नाम से अप्लाई कर सकती हूँ? कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो क्योंकि आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला था, तो 5 साल के बाद आप क्वालिफाई हो जाती हैं इंडेफिनेट के लिए, तो लाइफ इन द यूके टेस्ट आपको नहीं चाहिए होगा, आप एग्जाम दें। तो जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू करवाने की नहीं ज़रूरत। जब आप अप्लाई करेंगे इंडेफिनेट के लिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिएगा, और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो हम फिर आपको BRP कार्ड इशू करेंगे, और उसके ऊपर आप उसके बाद फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो जहाँ तक आपके फादर का नाम है, तो बिल्कुल आप वो यूज़ कर सकती हैं, आपके ऊपर कोई मैंडेटरी एप्लीकेशन नहीं है कि आप अपना पुराना हस्बैंड का नाम ज्वाइंट रखें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं तक था आज का शो। 1 घंटा का वक्त था, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो, तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।